اب یہ 2-3 بڑی اچھی پازیٹیو پیشرفت پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہیں. اب یہ فوڈ ایکٹ کے ذریعے جو اس وقت نئے MOU سائن ہوئے ہیں تو یہ 39% کی جو کمی اس وقت ایکسپورٹس میں آئی ہے, یہ نقصان پھر آنے والے 7-8 مہینوں میں پورا ہو سکے گا؟ یہ MOUs جلدی ہمیں ایگریمنٹس کی صورت میں اور آگے آن گراؤنڈ مکمل ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں اس دفعہ ایک بہت اچھی خوشائن بات یہ ہوئی ہے کہ ہر دفعہ MOU سائنز ہوتے ہیں, اور MOU ایک ہوتا ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اس کے اندر ایگزیکیوٹ ہونا نہیں ہونا وہ دوسری بات ہوتی ہے. اس دفعہ جو ہے بہت سارے ہمارے سیل کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں. سیل کانٹریکٹ ایک بہت اوتھینٹک چیز ہوتی ہے جس کے اندر بائر یہاں پہ سگنیچر کرتا ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفیسرس کے سامنے. جیسا کہ یہ $6 ملین کا جو ہمارا سیل کانٹریکٹ ہوا ہے اس میں ٹڈیپ کے CEO صاحب فیض صاحب خود موجود تھے, شہریار تاج صاحب موجود تھے, ہمارے DG ایگرو موجود تھے, اور ہماری یہ کمرشل کونسلر بھی موجود تھیں کینیا کی. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ لوگ اب یہ جو ایکسپو کے اندر آ رہے ہیں ان کا ایک اعتماد بحال ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ایکسپو لگے گا اس کے اندر اور اچھے بائرز آئیں گے اور اچھی طریقے سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. دیکھیں جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہو چکا ہے, کیونکہ یہ جو نقصان ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس چاول پڑا ہوا ہے اور میرے ایکسپورٹر ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ یہاں پہ کھپت ہو چکی ہے, جو 7 لاکھ ٹن فیڈ مل کھا گئی ہیں ہمارا چاول وہ تو یوز ہو چکا ہے, اب اس کا تو کوئی نمو بدل نہیں ہے. مگر یہ کہ ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہم اچھی طریقے سے ایکسپورٹ کر لیں. آج ہماری جو ہے نا ملیشیا کے ساتھ ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پہ برناس, اس کے ساتھ DG ایگرو نے ہماری جو ہے نا میٹنگ کروائی, اور کم و بیش کو ہمارے 35-40 ایکسپورٹرز وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے وہاں پہ تقریباً برناس ملیشیا کی جو ہے نا وہ امپورٹیشن 1 ملین ٹن کی ہے. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ انسٹیڈ آف 250,000 ٹن آپ ہمارے کو 5 لاکھ ٹن آپ ہمارے لیے کر دیں, تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک اچھا کوپریٹ رہے, اور سالوں سے وہ ہمارا چاول پسند کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے کمرشل کونسلر یہ نئی مارکیٹس کتنی اہمیت کی حامل ہیں؟ بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی اب بڑی مقدار میں چاول یہاں سے ایکسپورٹ ہوگا. جن مارکیٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب مل کر جو ہمارا $4-5 ارب کا ایک ہدف ہے اس کے قریب ہمیں پہنچا سکتی ہیں؟ ٹو بی فرینکلی بالکل نہیں پہنچا سکتی. ہم اگر یہ $3 بلین $3.25 بلین ٹچ کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اس دفعہ نو ڈاؤٹ کہ فورن ایکسچینج کا نقصان ہوا ہے ہمیں. ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہ $4.25 بلین پہ لے کے جائیں گے, مگر ہمارے پاس دو طرف سے جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی چیلنج آ گئی. ایک تو انڈیا کھل گیا تو ہمارے پرائسز جو ہے جو پچھلے سال ہم نے $550-600 کا مال بیچا تھا وہ مجبوراً ہمیں $375, $345, $365 کا بیچنا پڑ رہا ہے. اور چائنا جو ہے وہ ہمارے سے تبھی لیتا ہے جب ہم بلو 350 355 پہ آ جاتے ہیں تو چائنا ہم سے بہت اچھا مال لیتا ہے. اسی طرح ملیشیا بھی اس وقت ویٹ کر رہا ہے, کیونکہ ویتنام دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے نا وہ بڑی ہمارے ایکسپورٹروں کو دیکھنی پڑتی ہے, کیونکہ آج میانمار جو ہے وہ ہمیں آفر کر رہا ہے $335 کی, وہ بہت بلو جا کے آفر کر رہا ہے. تو ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اچھا آرڈر آ جائے. جس طرح آپ نے بھی بنگلہ دیش کا ذکر کیا تو بنگلہ دیش کا ابھی TCP نے ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان نے جو ہے نا وہ ٹینڈر فلوٹ کیا ہم کو 100,000 میٹرک ٹن کا. یہ ایک نئی مارکیٹ ہے. بنگلہ دیش ہم سے پچھلے سال لیا تھا, مگر اس سے آگے کے سالوں میں ہم سے وہ ٹریڈ نہیں کرتا تھا, وہ انڈیا سے لیتا تھا. تو یہ ہمارے پاس وقتاً فوقتاً ہمارے پاس نئی جو مارکیٹ آتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ٹیپ کریں. اور ہمارے جو سینئر وائس چیئرمین ہے جاوید جیلانی وہ بھی کافی ایفرٹ کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کافی ساری میٹنگز کی ہیں, پیرو کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے اور تاجکستان والوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے. تو یہ میٹنگز ہم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ نئی مارکیٹ لے کے آئیں. اور ہمارا زیادہ جو ہے نا اس ایکسپو کے اندر براؤن رائس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ زور تھا, کیونکہ براؤن رائس کی ایک اچھی ویلیو آ جاتی ہے ہمارے پاس, $850 پلس کی آ جاتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.